بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 9 شروع کرنے جا رہے ہیں. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم الابعاد عند ارادت الحاجت والا باب پڑھیں گے اور الرخصۃ فی ترک ذالک والا باب بھی پڑھیں گے. یعنی ہم یہ جانیں گے کہ آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں استنجا کے کیا آداب ہیں. ہم اپنے آج کے سبق کی ابتدا کتاب الطہارت کے 16ویں باب سے کرتے ہیں. الابعاد عند ارادت الحاجت یعنی قضائے حاجت کے لیے دور جانا. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو جعفر الختمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي خراد قال فرست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجة ابعد. حضرت عبد الرحمن بن ابو قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں گیا اور آپ جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور جاتے. سب سے پہلے اس حدیث مبارک کی سند کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں. اس کے پہلے راوی عمر بن علی اور دوسرے راوی یحییٰ بن سعید قطان، ان دونوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا. حدیث مبارک کے تیسرے راوی ابو جعفر ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں، ابو جعفر عمیر بن حبیب. امام نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا. اور چوتھے راوی حارث بن فرزیل انصاری ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں. اور پانچویں راوی عمارہ بن خزیمہ ہیں. ابن حبان اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا. اور چھٹے راوی عبد الرحمن بن ابو قراد انصاری ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا الابعاد عند ارادت الحاجت، اس میں ابعاد مصدر ہے بمعنی ابتعاد. ابعد یبعد ابعادا، یہ قرب کی ضد ہے. اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو کہ لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ہم اس کے کچھ فوائد ذکر کریں گے. امام نسائی رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں جس امر کی طرف اشارہ کیا اس کی چند حکمتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے انسان لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی، اور قضائے حاجت کی آواز سنائی دینا بھی معیوب ہے اور بیماریوں کے پھیلاؤ سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سابقہ باتوں سے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوا کہ آج کل جو واش روم وغیرہ گھروں کے اندر ہیں، کیا ان کا گھروں کے اندر ہونا معیوب ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ لیٹرین اگرچہ گھر کے اندر ہوتی ہے مگر وہ ان تمام مقاصد کو بطریق احسن پورا کرتی ہیں جو دور جانے سے مقصود ہے، لہٰذا ان کا استعمال بطریق اولا درست ہے. اب ہم اس باب کی اگلی حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں. وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال انبأنا اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. قال فذهب لحاجته وهو في بعض اسفاره فقال ائتني بوضوء فاتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ اسماعیل هو ابن جعفر ابن ابی کثیر القاری. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ ایک سفر میں تھے تو آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے تو مجھ سے فرمایا میرے پاس وضو کے لیے پانی لاؤ. میں پانی لایا تو آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح فرمایا. اور شیخ فرماتے ہیں کہ اسماعیل سے مراد ابن جعفر بن ابو کثیر قاری ہے. حدیث مبارک کی سند میں قال شیخ یہ مقولہ مذکور ہوا. یہ مقولہ شیخ ابن سنی کے کسی شاگرد کا ہے. شیخ ابن سنی امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام صاحب سے سنن نسائی کے یہ نسخہ نقل کیا اور اسے آگے بیان فرمایا. اب ہم اس حدیث مبارک کی سند کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں. اس حدیث مبارک کے پہلے راوی علی بن حجر ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا.
اور دوسرے راوی اسماعیل بن جعفر ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن معین نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور اس حدیث مبارک کے تیسرے راوی محمد بن عمر ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا لا بأس بہ اور ایک مرتبہ فرمایا ثقاتن، یعنی یہ ثقہ ہے۔ اور پانچویں راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور یہ آپ علیہ السلام کے صحابی تھے۔ یہ حدیث مبارک بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہے، جس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے سفر کو ذکر کیا گیا اور یہ سفر تبوک کا سفر تھا۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں، الرخصۃ فی ترک ذالک، یعنی اس کے ترک کرنے میں رخصت ہے۔ وبہ قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عیسی بن یونس قال انبأنا الاعمش عن شقیق عن حذیفہ قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ میں ایک طرف ہٹا تو آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اب ہم حدیث مبارک کی سند کے بارے میں مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی اسحاق بن ابراہیم ہیں جن کا ذکر ہو چکا، اور دوسرے عیسیٰ بن یونس ہے، حدیث نمبر 8 کے تحت ان کا تذکرہ بھی ہم نے کر لیا۔ اور تیسرے راوی عامش ہے، ان کا نام سلیمان تھا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا یہ اس دن پیدا ہوئے۔ اور چوتھے راوی شقیق بن سلمہ ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اور پانچویں راوی حذیفہ بن یمان ہے، ان کا ذکر بھی ہم نے کر لیا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جیسے امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، امام احمد، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارک پر جو باب قائم کیا الرخصۃ فی ترک ذالک، تو ترک ذالک میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عباد کو یعنی بول و براز کے لیے دور جانے کو ترک کر دینا بھی جائز ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا معیوب نہیں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ اکثر یہی تھی کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو شارحین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی۔ ایک تو یہ کہ یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا، اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تو گندے چھینٹے پڑنے کا ڈر تھا، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ صحرا میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے، جبکہ گھر میں بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ مختلف توجیحات بیان ہوئی، لیکن ان میں سے سب سے بہترین توجیح یہ ہے کہ یہ بیان جواز کے لیے تھا۔ اگر کسی کو مجبوری ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت بہت زیادہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب دور ہٹنا چاہا، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ قضائے حاجت کے وقت لوگوں سے دور ہٹ جاتے تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے انہیں بلا لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ نے صرف پیشاب کرنا ہے، اور آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس طور پہ کھڑا کیا کہ وہ آپ کے بالکل قریب تھے۔ یہ نہیں کہ حقیقتاً ایڑیوں سے ملی ہوئی تھی، اہل عرب اس کو محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد قرب ہے۔ تو حضرت حذیفہ آپ علیہ السلام کی طرف پشت کر کے اس طور پہ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک پردے کا کام کیا، اور حضرت حذیفہ کا منہ دوسری طرف تھا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے صرف پیشاب کرنا ہو تو اس کا دور جانا بھی ضروری نہیں۔ اگرچہ دور جانا ضروری نہیں، لیکن بہرحال پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کے سوالات کی طرف۔ امید ہے کہ اس سبق کو اچھے سے یاد کر کے آپ ان سوالات کے بہترین جواب دیں گے۔ نمبر 1، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، قضائے حاجت کے لیے دور جانے کی نقلی دلیل ذکر کریں۔ اب اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔